حالات حاضرہ کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ہمایوں. آج بات کریں ان کی جو ہمیں اپنے گھر میں دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں. کن کی؟ جن کو ہم قوم کا معمار کہتے ہیں, جن کو اپنا مستقبل کہتے ہیں. کیا اس مستقبل, اس معمار کی آواز ہم سن رہے ہیں؟ کیا یہ کہنا کیا چاہتا ہے ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے؟ کچھ پہنچتا ہے, کچھ نہیں پہنچتا ہے, کچھ کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. آج بھی اس بچے کا کہیں استحصال ہو رہا ہے, کہیں اس کے خلاف تشدد ہو رہا ہے, چاہے وہ گھر ہو, اسکول ہو, سماج ہو. بہت جگہوں پہ چائلڈ ابیوز اینڈ ایکسپلائٹیشن آج بھی جاری ہے. نظروں سے اوجھل بھی ہے, سامنے بھی ہے, ہم بول بھی رہے ہیں, بہت سے کیسز میں خاموش بھی ہیں. آج ہمارا موضوع یہی رہے گا, چائلڈ ابیوز, پروٹیکشن اینڈ لاز. اور اس کے لیے دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں جناب, یہاں ہمارے ساتھ ہیں عبدالرشید ملک صاحب. یہ پرنسپل ڈسٹرکٹس اینڈ سیشن جج ہیں سری نگر, پاکسو کورٹ کے اسپیشل جج ہیں. اس کے علاوہ یہ جونیئر جسٹس کے بھی جج ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کے لیے. اور یہاں محمد شریف بٹ صاحب بیٹھے ہیں, ہیڈ ہیں JNK اور لداخ کے سیو دا چلڈرن کے, اور آپ بہت کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں. آپ کا بھی خیر مقدم دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں. تو ملک صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. میں نے آغاز میں کہا کہ یہ بچے کے بارے میں ہم بہت کچھ کہتے ہیں, وہ بڑے ہو کے بنے گا معمار یا مستقبل, تو جو اس وقت بچہ ہے, آپ نے بہت کیس دیکھے ہیں, آپ نے بہت بچے دیکھے ہیں. چائلڈ ابیوز کی بات کرتے ہیں تو کس سٹیج میں اور کس سٹیٹ میں ہے؟ دیکھیے, آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جیسے آپ نے آغاز میں ہی کہا, چائلڈ از دا فادر آف مین, اور قوم کا معمار ہے, کل کا ہمارا مستقبل ہے. تو اس سلسلے میں جو ہم قانون کی بات ہی کرتے ہیں, ہمارے پاس 2 ایکٹ ہیں. ایک ہے جونائل جسٹس ایکٹ اور دوسرا ہے پاکسو ایکٹ, پریونشن آف چلڈرن فرام سیکچول آفینسز. جہاں تک جونائل جسٹس ایکٹ کا تعلق ہے, اس کے 2 بہت امپارٹنٹ چیپٹرز ہیں. ایک ہے چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا, اور ایک ہے چلڈرن ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن. اور جو پاکسو ایکٹ ہے, پریونشن آف چلڈرن فرام سیکشول آفینسز, وہ بھی ان بچوں کو لاگو ہوتا ہے جو 18 سال سے کم ہے. لیکن بچے کے خلاف جرم بھی ہو سکتا ہے اور بچہ بھی جرم میں ملوث ہو سکتا ہے. دونوں حالات میں چائلڈ از اے چائلڈ. 18 سال سے کم, اس کا ذہنی, جسمانی, جذباتی وہ نشو و نما پوری طرح نہیں ہوتی. لہذا سب سے پہلے انسٹیٹیوشن جو بچے کی ہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں, پھر سکول ہے, نیبرہڈ ہے, سماج ہے. تو بچوں کی جو دیکھ بھال ہے وہ بہت ضروری ہے. بچوں کے ساتھ ہمیں فرینڈلی یعنی دوستانہ سلوک کرنا ہے تاکہ وہ آپ ایکسپریس کر سکیں. اور جب بچہ کورٹ میں آئے یا ان کنٹیکٹ ود لا آئے, ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہی از اے چائلڈ اینڈ چائلڈ کین ناٹ اسپیک فار ہمسیلف, وہ وائس لیس ہوتا ہے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہر دوسرے بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, چاہے وہ ان کو نیم کالنگ ہو, شیمنگ ہو, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ جسے کہتے ہیں, ہیلی کاپٹر یعنی بچے کو ساتھ ساتھ. اسے ماں باپ بہت زیادہ پیچھے پڑتے ہیں, کہاں گیا, پریشرائز دباؤ میں. اور دوسرا نیگلیکٹ ہوتا ہے, وہ ماں باپ بچے کا تو دھیان نہیں دیتے, دونوں ورکنگ ہیں. تو فزیکل ایبیوز ہے. اس کے ساتھ یہ ہم کہتے ہیں انسیف ٹچ. بچے کو اپنے باڈی پارٹس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو 2012 تک قانونی نظام کو ان کا زیادہ خیال نہیں تھا. لیکن جب نربھیا کیس ہوا 2012 کے بعد, 2013 میں کرمنل لا امینڈمنٹ ہو گئی, کیونکہ نربھیا کا گھناؤنا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. تو اس کے بعد اٹ شوک دا کانشنس آف دا نیشن. تو پارلیمنٹ نے ایک بڑا انیشیٹو لے کے پاکسو ایکٹ کیا, پریونشن آف چلڈرن فرام سیکچول آفینسز. تو اس میں جو سیکچول آفینسز ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں. وہ جو کرمنل لا امینڈمنٹ ہے کہ پہلے اس میں امینڈمنٹ آئی, تو جو ریپ ہے, ابیوز ہے, اس میں جو ڈیفینیشن ہے اس کو وائڈ کیا گیا ہے. اچھا. پھر جو پریونشن آف چلڈرن فرام سیکچول آفینسز ہے وہ اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایک بچے کا پیچھا کرنا, اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ یا اس کو باڈی کا ٹچ کرنا, باقی چیزیں وہ ساری اس میں
they are defined. ملک صاحب آپ کے پاس پھر آئیں گے, پھر آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے. ہم شریف صاحب کے پاس چلتے ہیں. شریف صاحب آپ تو اس میں کام کر رہے ہیں سیو دا چلڈرن میں, کشمیر میں اور لداخ میں اور جموں میں. تو جو ہمارے ملک صاحب نے کہا کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بچے کے ساتھ ہوتی ہیں, ہمارے سامنے بھی تو ہمیں لگتا نہیں ہے ہو رہا ہے. آپ کے پاس کیس آتے ہوں گے, آپ کیس سٹڈیز کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ کس قسم کے تشدد کا یا استحصال کا یا ابیوز کا ہمارا بچہ یہاں ہے جس پہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے جو ملک صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایکٹ ہے, رولز ہے, سب کچھ ہے. جب ہم اس کو امپلیمنٹیشن کے حساب سے جاتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایکچولی جو وائلنس جو ہے اسکول میں بھی ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ آف وائلنس جس کو ہم ابیوز کی آپ شیپ میں آپ اٹھاتے ہیں, اسی طرح فیملی میں بھی ہوتا ہے وائلنس. آپ جب اس کو دونوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کس ایج کے کس کیٹیگری میں سب سے زیادہ بچوں کا جو ہے ابیوز ہو رہا ہے اور کہاں پر ہو رہا ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ ٹائم زیادہ اسپینڈ کہاں کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ گھر میں کرتا ہے, اس کے بعد اسکول میں کرتا ہے. تو میکسیمم چانسز ابیوز اس دونوں میں ہونے کا چانسز ہے. اب اس کے بعد ابھی تھرڈ جو ہے ابیوز والا اسٹارٹ ہوا ہے وہ آپ کا موبائل اور ڈفرینٹ ایپ یا ڈفرینٹ آپ کے فیس بک یا ڈفرینٹ تھرو جو ہے آپ کا ابیوز ہونا شروع ہو گیا. تو اگر آپ دیکھیں گے بچے جب ابیوز ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیز کمیاں ہو جاتے ہیں یا کیا کیا اس کے بیہیویئر چینج ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو سب سے پہلے جب ابیوز ہوگا بہت سی چیز ہوگا, بچہ خود اپنے آپ کو آئسولیشن میں ڈالیں گے. جی. اس کے بعد وہ ایون کہ جب وہ پیک پہ ہوتا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سوسائڈل موڈ میں بھی چلا جائیں گے. بالکل جا سکتا ہے. بالکل کیسز بہت ہیں. سیلف ڈسٹرکٹ. ہاں تو کیسز بہت ہیں. جب اور بہت سی چیز جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کرنے میں وہ ڈرتا ہے. اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا پرو ایکٹیو میکینزم ان پلیس نہیں تھے. میں نے کہا نہیں تھے. ابھی جب سے ہمارے پاس جوینائل جسٹس ایکٹ آیا ہوا ہے ہمارے پاس میکینزم ان پلیس ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا میکینزم ان پلیس کیا ہوا ہے. ان کے پاس چائلڈ سیف گارڈنگ پالیسی ان اسکولس ہے. اسی طرح اگر ہم جوینائل جسٹس ایکٹ آیا ہوا ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس JJB اور CWC ممبرز بھی ہے. تو رپورٹنگ کا میکینزم شروع ہو گیا. ابھی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ بھائی کیس انکریز ہو رہا ہے, رپورٹنگ انکریز ہو رہا ہے. کیس تو پہلے بھی ہوتا تھا. اب یہ کووڈ کو لے کے ہمارے پاس کیس جو ہے بہت سی جگہوں پہ ابیوز کیس کا جو ہے انکریز میں آ رہا ہے. جی شریف صاحب ایک بات آپ نے کہی, جیسے گھر کی بات آپ نے کہی, پھر اسکول کی بات بھی کریں گے, سماج کی بھی بات ہوگی. گھر میں اگر بچہ ابیوز ہو رہا ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی کچھ ہے, کسی کو کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, تو گھر والے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ گھر کی بدنامی ہوگی, بات نہیں بتانی ہے. پہلی بات. دوسری بات, کہیں یہ شخص بہت امپورٹنٹ ہے گھر میں, یہی گھر چلا رہا ہے, اگر یہ جیل ویل چلا گیا یا اس سے کوئی ناراضگی ہو گئی تو ہم کیا کریں گے. تو ایسے بہت سے سوشل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے رپورٹنگ نہیں ہوتی. تو اس میں جب ہم بچہ چھوٹے سے بڑا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک عادت ڈالتے ہیں, چپ کرو. جی. تو جب تک وہ لاسٹ اسٹیج پہ آتا ہے تو بچہ چپ ہی رہتا ہے. اگر ہم نے پہلے سے اس کو چپ کرنا کھول دیتا, اس کا کانفیڈینس بڑھا لیتا. بچے کا کانفیڈینس جو ہے وہ سارے چیز کا مسئلہ حل ہے. اگر آپ بچے کا سارا چیز کانفیڈینس ہے, جیسے ملک صاحب نے کہا کہ پیرنٹ کیا کہتے ہیں فرینڈلی مینرز. جی. پیرنٹس بچے کے ساتھ فرینڈلی مینرز میں ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ بول دیں گے, کھلا ایکسپریشن کر لیں گے. ایکسپریشن کریں گے تو بچہ اتنا ڈپریشن میں نہیں جا چکا ہوگا اگر ہم پہلے سے اس کو ٹیکل کریں گے. جب کافی موڈ ڈپریشن ہائی پیک پہ ہوتا ہے تب ہم اس کو سائکیٹرک کے پاس جاتے ہیں, بہت سی چیزوں پہ آپ لینا شروع کر لیتے ہیں, تب تک آپ کے ہاتھ سے بہت سی چیز جا چکا ہوتے ہیں. ملک صاحب ابھی جو بات کی شریف صاحب نے بھی کی اسکول کے حوالے سے, ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھر آئیں گے اسکول کے پاس. دیکھیے اسکول میں کچھ اسکولوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ میکینزم کہ آپ کو ایک ٹیچر جب لگتا ہے وہ لکھ کے دینا ہوتا ہے کہ میں بچے کے بارے میں کچھ نہیں کروں گا, بچے سے ایسے نہیں کروں گا, میں اس کی تصویریں اپلوڈ نہیں کروں گا, اس سے پوچھے بغیر تصویر نہیں لوں گا, وغیرہ وغیرہ. بہت سی قانون میں کیا ہے بچے کے لیے وہاں سیف گارڈ. اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ بچے کی پرائیویسی پہلے امپارٹنٹ ہے. جی. کہ اگر بچہ کے خلاف یا کوئی جرم ہو رہا ہے اس وکٹم کا نام ہمیں ظاہر نہیں کرنا ہے. دیٹ ول ریمین کانفیڈینشیل. تو دوسری بات ہے اگر چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا ہے پھر بھی اس بچے کا پروٹیکٹ آئیڈینٹی. ہاں, لیکن مینڈیٹری رپورٹنگ ہے. اگر ٹیچر دیکھ رہا ہے یا اسکول میں کوئی دیکھ رہا ہے کہ بچے کے خلاف جرم ہو رہا ہے, جو یہ پاکسو ایکٹ ہے اس میں ضروری ہے کہ ہی ہیز ٹو برنگ اٹ ٹو دی نوٹس آف دی پولیس
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी टू हिज पेरेंट्स, तो इसमें लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये नहीं है कि मैंने बच्चे के खिलाफ जुर्म होते हुए देखा मैं खामोश। ये सही आप कह रहे हैं, ये बात बड़ी अहम है, ये मैं दोहराना चाहूँगा। अगर स्कूल में उसने टीचर को कहा या किसी से कहा या किसी ने देखा तो वो पार्टी है, अगर उसने नहीं बताया तो जुर्म उसका भी है। जुर्म उसका भी। और दूसरी बात जो है, जो ये पॉक्सो एक्ट है, इसमें टीचर जो होता है एक फिडुशियरी रिलेशन, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यानी माँ बाप से ज़्यादा मुकद्दस है उस्ताद का पेशा। लेकिन वो अगर खुद इस किसी एक्टिविटी में अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन में मुलव्वस हो रहा है तो पॉक्सो एक्ट में सज़ा ज़्यादा है। अच्छा, तो इसका एग्रीवेटेड फॉर्म है जी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं था एक उस्ताद से कि वो इस बच्चे के साथ ज़्यादती करें। उस्ताद ही नहीं, अगर पुलिस स्टेशन में है, प्रोफेशनल ये जहाँ भी दफातर हैं, जहाँ वो इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हैं और ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पोजीशन का ख्याल रखें। और अगर कल वो इसमें मुलव्वस हो जाएं तो उनको दूसरे से ज़्यादा सज़ा तो हो सकती है। मलिक साहब, इससे पहले हम शरीफ साहब के पास जाएं, आपने ऐसे केसेस टैकल किए होंगे, तो कैसे केस आते हैं आपके पास और नतीजा क्या निकलता है? हाँ, केसेस जो हैं, देखिए जो हमारे पास ज़ेर समात केस, हम इनकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जनरल हम बात कर सकते हैं। जनरल बात ये दुख की बात है कि कभी बाप भी देखा है एक्सप्लॉइट कर रहा है बच्चे के साथ, बच्ची हो या बच्चा हो। तो इन सिचुएशंस में आपको हमेशा ये याद रखना है, जो ये बच्चा विक्टिम होता है उसकी रिहेबिलिटेशन का ख्याल रखना है। उसको साइकिट्रिक ट्रीटमेंट भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, कंपनसेशन भी चाहिए। जी, ये चीज़ें होती हैं। गुर्बत का मारा बच्चा वो विक्टिम बन गया है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में हमारा फ़र्ज़ है एक तो ये कि उसको काउंसलिंग, गाइडेंस, ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, और इसके साथ साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो तो इसमें कंपनसेशन बहुत ज़रूरी है। वो अंडर विक्टिम्स कंपनसेशन एक्ट शेड्यूल दिया हुआ है, हम कैसे देंगे, किस तरह देंगे, तो वो हमारे पास ज़रूरी है। यानी एक होलिस्टिक हमगीर अप्रोच कोर्ट का होता है। और कोर्ट में जो बात है, कोर्ट में एक बच्चे को एक एडल्ट की तरह वकील क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं, क्योंकि आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हमें यहाँ श्रीनगर में एक वल्नरेबल विटनेस कोर्ट है, जहाँ एक बच्चे को और एक जो इसमें एक्यूज्ड होता है उनका इंटरफेस नहीं होता है। जी, जी, जी। बच्चे को हम सेफ रखते हैं। अगर वकील को सवाल पूछना है वो जज साहब से पूछता है, और जज साहब फिर बच्चे को पूछता है। सपोर्ट पर्सन होता है जो वहाँ मौजूद रहता है। तो आप बच्चे को क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करते हैं, ना कर सकते हैं। जो बच्चा इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आता है वो हमारे पास क्रिमिनल नहीं होता, वो हालात का शिकार होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। का शिकार होता है, इज द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। हमें वो रेस्टोर करना है, रिहेबिलिटेट करना है, सोसाइटी को वापस, पेरेंट्स और फैमिली को वापस देना है एक हेल्दी स्टेज में। ये इसमें बात करेंगे शरीफ साहब आपसे। एक ये बात है कि हमने दो चार चीज़ें जो आपने भी कही, इनने भी कही कि कौन सा एक्सप्लॉयटेशन क्या है बच्चे की। अब हम घर के माहौल की मैं अगर बात करूं कि अगर माँ बाप लड़ते हैं आपस में, रिश्तेदारों से कन्फ्लिक्ट है, नेबर्स के साथ झगड़े हैं, आपस में मारपीट हो रही है, तो बच्चा देख रहा है, तो बच्चे के लिए चाइल्ड अब्यूज़ है, क्या उस पर असर होगा इसका? देखिए, इसमें जब हम अब्यूज़ की बात कर लेते हैं, उसमें 4 एरिया ऑफ अब्यूज़। जी, इमोशनल अब्यूज़ की जब हम बात करेंगे, डेफिनेटली इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है उसके साथ। तो हम किसी टाइम पे हम धमकी देता है, अगर तुम ये नहीं करोगे, थ्रेटनिंग सिचुएशन, थ्रेटनिंग सिचुएशन, या सेपरेटेड पेरेंट्स, जी,
اس کے بعد بچوں کے ساتھ کیا کیا پرابلمس آ جاتا ہے, یا پیرنٹس کے بیچ میں پیرنٹس کا کانفلکٹ, اس کے بعد بچے کا اوور آل امپیکٹ کیا ہو جاتا ہے. یا بچہ اگر فار ایگزامپل پیرنٹس ہمیشہ لڑتا کچھ ہوگا تو یا بچہ بہت ہی سائلنٹ, بہت ہی لیس کانفیڈنس ہوگا, یا بہت پرو ایکٹیو ہوگا, بہت ہی غصے والا ہے جو, تو آپ کا ایکسٹریم دیکھیں گے. جو آپ کہتے ہیں اس کا ریئیکشن کیا, ریئیکشن بچوں پہ آپ کو ڈیفینیٹلی نظر آ جائیں گے. اس میں ایک چیز ہے. اور دوسرے جب ہم ابیوز کی بات یا بہت سی چیز کی بات کر لیتے ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ابیوز ہو رہا ہے. یہ صحیح بات ہے. ہم یہ کیا کہتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ٹیچر مارنا جو ہے ایکسیپٹڈ وائلنس, بالکل مارنا چاہیے, مارے گا نہیں تو سیکھے گا کہاں. مگر ہم نے کبھی بھی اس پہ توجہ نہیں دیا ٹیچر کی طرف سے بھی, اگر مارنے کے بغیر ڈسپلن کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یعنی وہ مارنا اس کی پبلک ہیوملیشن ہے, مارنا اس کے لیے پبلک ہیوملیشن ہے, اور اس کے ذہن میں کیا کیا اثر ہو گیا ہوگا یہ آپ کو معلوم نہیں, کیونکہ چوٹ اندر پڑا ہوا ہے, پڑ گئی, ٹھیک ہے نا. مگر ہمارے پاس بھی کمیاں رہ گیا ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ معلوم ہے, جو ایکسیپٹڈ جس کو ہم وائلنس بھی کہتے ہیں, یا ایکسیپٹڈ ابیوز جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عام طور پہ ہوتا ہے, چلتا ہے, جی جی جی, تو اگر یہ چلتا ہے تو روکنے کا طریقہ کیا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ نے کہا میڈیا کے تھرو, آل انڈیا کے ڈفرینٹ تھرو آپ ایک سینسٹائز کر لیتے ہیں جو ابھی جو چل رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ ہر ایک کیس کو لے کے ڈسکس کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا سولوشن ڈھونڈنا, ٹریننگ اورینٹیشن دینا. چوتھا جو ہے, جب سب سے زیادہ ہمیں کیس کہاں سے آتا ہے, انٹرسٹنگلی ہم نے کیونکہ سبھی کیا کر لیتے ہیں, آگ لگنے پہ پانی لے کے دوڑتا ہے, تو ہمارے پاس ہم نے ایک میکینزم ڈیولپ کیا بچوں کا گروپ, جی, تو بچے آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں سارا, وہاں سے ہمیں سارا چیز نکل کے آتا ہے. اچھا, وہاں سے کس کے ساتھ کیا ابیوز ہے, کس ٹائپ کا ابیوز ہے, وہ نکل کے آ جاتا ہے, چاہے وہ اسکول کے اندر ہو, اسکول کے باہر ہو. صحیح بات, دونوں طریقے سے. بالکل. تو فیکٹر جو اب اس کا اثر کیا ہے, اوور آل آپ کا کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر لیتا ہے. یہ ابیوز جو ہے آپ کا اس بچے کا کوالٹی ایجوکیشن نہیں آ رہا ہے. دیکھیے ایجوکیشن میں بہت بھی اور بھی معاملات ہیں, نیمنگ پلے, کسی کو موٹا کہا, کسی کو پتلا کہا, کسی کو کہا تم نالائق ہے, وہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. آپ کی طرف آتے ہیں پھر سے ملک صاحب, یہ کہ جیسے ایک ابیوز کا ایک معاملہ یہ بھی ہے, حالانکہ وہ ایک الگ سٹریم ہے, بالکل وہ الگ ڈسکشن کا معاملہ ہے, چائلڈ لیبر. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ کبھی 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 بچہ ایسا ہے کہ وہ بانڈڈ لیبر بن گیا وہاں, پھر اس سے ابیوز ہو گیا شروع, تو وہ ماں باپ مجبور ہیں, ہم وہ مجبوری نہیں سمجھتے ہیں, شاید زیادہ سوسائٹی نہیں سمجھتی ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا ہے میرا بچہ مزدوری کرے, ماں باپ بھی مجبور ہیں, لیکن وہ بچہ پھنس جاتا ہے اس ابیوز میں. اس کا کیا سلوشن ہے؟ بہت امپارٹنٹ آسپیکٹ آپ نے ٹچ کیا. جہاں تک چائلڈ ٹریفکنگ ہے, جی, آپ نے بچہ بھیجا پڑھنے کے لیے, باہر بھیجا گھر سے باہر, تو وہاں بھی وہ وکٹم بن سکتا ہے, ہی از پرسیونگ ہز ایجوکیشن, لیکن ایجوکیشن نہیں, وہاں وہ حالات کا شکار بن جاتا. ایسے ہی باہر سے بچے آتے ہیں, ان کو ہوم سرونٹ, ان کی ایج بہت کم ہوتی ہے, تو بیچارہ گھر سے دور وہ حالات کا شکار ہو کے یا تو سیکشول ابیوز کا یا فزیکل ابیوز کا, سوشل ابیوز کا وہ ایک شکار بن جاتا ہے, شاپس میں, فیکٹریز میں. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے چائلڈ رائٹس انسٹیٹیوشنز ہیں, سوشل سٹرکچرز ہیں, خاص کر جو پولیس اسٹیشنز ہیں, چائلڈ ویلفیئر پولیس اسٹیشنز جو جوینائل جسٹس ایکٹ میں, ان کو بہت ضروری ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا. دے مسٹ سی ٹو, چاہے اسٹریٹ چلڈرن ہیں, چاہے وہ چائلڈ ہے جو گھر میں ایک ڈومیسٹک ہیلپ ہے, ان کو ریگولر چیکنگ ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری سوشل چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز ہیں, یہاں جوینائل جسٹس ایکٹ کا ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے, چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز اینڈ جوینائل جسٹس بورڈز. دونوں پر ایک تو ان کی سیکریٹ ڈیوٹیز ہے, دوسرے ان پر بہت ذمہ داری ہے. یہ چیزیں دیکھنا, دے ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا چلڈرنز ہومز, اور وہاں کہیں ڈومیسٹک ہیلپ ہے وہ دیکھنا ہے. اسکولوں میں جا کر اویئرنیس کرنی ہے کہ آپ کے خلاف اگر یہ چیز ہو جائے تو ایک تو بچوں کو گھر سے ہی, والدین کو ہی ان کو اویئر کرنا ہے. تو ایک بچہ کیسے اس سچویشن سے اسکیپ کر سکتا ہے, وی مسٹ ٹیچ دیم کہ اگر وہ اس میں پھنس گیا, وہ کہے گا میں باتھ روم جاؤں گا, یا ایک کوڈ ورڈ میں گھر والوں کو وہ کنوے کرے گا کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں گے اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, چاہے اسکول میں یہ ہے, تو دے ول کم. اینڈ دین یہ ہے کہ جو چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز ہے, دے ہیو ٹو کم ٹو دا ریسکیو آف دیز چلڈرن, کیونکہ دے آر ریکاگنائزڈ انڈر لا ایز دا اسٹیچوٹری باڈیز. ان کی ذمہ داری ہے ٹو ٹیک کیئر آف دا چلڈرن who are in need of care and protection. And children in need of care and protection are defined. وہ begging children, street children ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں he is desperate. تو امیجیٹلی آپ یا تو چائلڈ ہیلپ لائن کیجیے, یا چائلڈ ویلفیئر کمیٹی, یا پولیس اسٹیشن, جہاں ہر پولیس اسٹیشن میں ایک چائلڈ ویلفیئر آفیسر ہے.
تو یہ چیزیں بہت. اور دوسری بات جو ہے جب بھی ہم چائلڈ کو یہ دیکھتے ہیں یا وہ جرم کا شکار ہے خود. آپ نے بیگنگ کی بات کی ابھی. یہ بیگنگ بھی ایک آرگنائز سیکٹر ہے اندر سے. یہ دیکھنا کوئی چلا رہا ہے, ان کو کوئی چلا رہا ہے, بچے کو ڈال دیا تو ریسپانسبل تو وہ ہے, وہ تو انویل کرنا ہے, روٹ کو پکڑنا ہے, روٹ کو پکڑنا ہے, روٹ کو پکڑنا ہے, ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, اور روٹ کو پکڑنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہاں اس کی لائن کہاں سے, یہ نیٹ ورک کہاں سے چل رہا ہے. دیٹ وی ہیو ٹو سی. شریف صاحب, ہم کتنے کامیاب ہیں جو ہمارے پاس قانون ہے, یہ کمیٹیز ہیں وغیرہ ہیں, ہمارے جو بعد میں اینڈ پروڈکٹ کیا ہے, ہمارے پاس رزلٹ کتنا آتا ہے, کیونکہ کشمیر میں ہمارے پاس ڈیٹا بہت کم ہے اور اسکیٹرڈ ہے. دیکھو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم ریزلٹ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آن گوئنگ ہے, جیسے یہ آپ کو آج ایک دن یا 10 دن یا 15 پرانا تو کچھ ہوگا نا, نہیں ایک دن یا 10 دن میں ختم ہونے والا نہیں ہے. میرا پہلا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس میکینزم ان پلیس ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک بچے کو میکینزم کتنا افیکٹو ہے وہ بھی دیکھنا نہیں, سب سے پہلے میکینزم ہو, اس کے بعد میکینزم افیکٹو ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گا, کیا ہم سارے اسکول کو اسکول ایسے سیف زون ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے اسکول میں کیا کیا چیز ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت اچھی بات ہے. فار ایگزامپل اسکول میں بچہ آنے سے کن کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے, اور ڈر کو ہمیں ہٹانا پڑے گا. سپوز چاہے وہ ٹیچر کے مارنے سے ہو, چاہے اسکول کے اندر ایک ٹرانسفارمر ہو جس کی وجہ سے بچے ڈر کے مارے, اور یا کتا ہو جو اسکول کے ارد گرد ہو, تو وہ فیئر کمپلیکس جو ہے بچوں سے ہٹانے کے لیے اسکول ایسا. دوسرا, جتنا بھی ٹیچرس ہو, کیا ہم نے ان کو اپروپریٹ ٹریننگ دیا ہے؟ صحیح بات ہے, اسکول اگر ہم اسکول کو بیہیو کرنے کی. تیسرے, جب ہم فیملی ایز اے انسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں, جی, فیملی میں گڈ پیرنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, پیرنٹ بچے کو کس طرح سے کیسے آپ کو بچے کو یہ ڈیولپ کے حساب سے لینا چاہیے, کیا ان کو صحیح اورینٹیشن صحیح چیز ملا کہ نہیں ملا. جو پرانا ویلیوز جو تھا وہ بہت اچھا تھا, کہیں ہم آتے آتے یہ موبائل یا باقیوں کے چکر میں ہم نے ویلیوز کو کھو تو نہیں دیا. کیا ویلیوز کو ہمیں دوبارہ لینا تو نہیں پڑے گا, ویلیوز کو ری انفورسمنٹ کرنا. آپ کہتے تھے نا جو پاس جنریشن سے پاس آن ہوتا تھا, جب نیوکلیر فیملی آئی وہ پاس آن ہونا بند ہو گیا. ایگزیکٹلی, ناٹ اونلی نیوکلیر, سب سے بڑا فساد یہ موبائل ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپس میں پہلے بات کرتے تھے, آپ آپس میں بات بھی نہیں ہوتا ہے. گھر میں 3 لوگ بیٹھے, 3 لوگوں میں موبائل لے کے بیٹھا ہوا, بات نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کا ایموشنل ڈیولپمنٹ کہاں سے ہو, بالکل نہیں ہو رہا, کنیکٹ بھی نہیں رہا, کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سے گیپس ہیں, بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم دیکھتے جائیں گے, اسکول سیفٹی اینڈ سیکورٹی نمبر 1 آ جائے گا اسکول کے حساب سے. اسکول ایسا زون آف پیس, ایک سٹیپ آگے, ابیوز سے آگے, کیونکہ اگر ہم الٹیمیٹلی کس لیے ابیوز ان سب چیز کو, آپ کو من کو شانتی چاہیے نا, بچوں کو پیس چاہیے, بچوں کو ہیپی چائلڈہڈ چاہیے, تو وہ لینے کے لیے یہ سارا چیز کام کرنا پڑے گا. تو اس میں 40% پاپولیشن اگر بچہ ہے, کیونکہ وہ ووٹر نہیں ہے, وہ ووٹر نہیں ہے, تو اس پہ توجہ بہت کم ہے. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. تو اس پہ توجہ بہت کم ہے. نہ کنزیومر ہے وہ, مگر پیسہ نہیں ہے کہ خریدے چیزیں, اس لیے ادھر بھی اس پہ زور نہیں ہے, اس پہ کوئی فوکس نہیں, اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں آگے گڈ سٹیزن چاہیے تو ہمیں یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ICPS میں کہوں گا بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, بہت چیز ہے, اس میں انہانس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اگر ICPS میں آج ہمارے پاس بہت سے بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے بیکاز آف دا سرٹن ریزن, کیوں ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے, جیسے آپ نے چائلڈ لیبر کہا, بالکل, کیا اس کی فیملی کو تھرو ICPS 2000 روپیز 500 پر منتھ ملے گا, وہ بچہ بیک ٹو اسکول آ جائیں گے. تو کووڈ کو دیکھتے ہوئے, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ری ڈیزائن, ری اسٹریٹجی کرنا پڑے گا کہ بچوں کو اسکول بیک ٹو اسکول کیمپین کس طرح سے کرے, اور اسکول کیسے لائے. بڑی اہم بات ہے, کیونکہ ہمارے جو ملک صاحب ہیں, جج کے بغیر بھی یہ بڑے سینسیٹیو ہیں بچوں کے معاملوں میں. دیکھیے اب یہ بیک ٹو اسکول کا معاملہ کہا, ایک ابیوز کے ساتھ یہ کیسے جڑ گیا کووڈ میں,
کہ اب تھوڑی دیر بعد بچے کو پھر اسکول جانا ہوگا. 1 سال سے عادت نہیں ہے اسکول جانے کی. کشمیر میں تو 2-3 سال سے نہیں ہے, باہر میں کہہ رہا ہوں. تو اس کو وہ کیا پریشر فیل کرے گا, اس کو کیسے ہم نکالیں گے اس سے کہ وہ ابیوز نہ ہو جائے بچہ وہاں. دیکھیے اگر ہم کووڈ کی بات کریں تو بچے آلریڈی انڈر پریشر ہیں, بہت زیادہ انڈر پریشر ان دا سینس کہ ایک تو ایگزام ٹائم پر نہیں ہو رہے ہیں اور آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں کہ بچوں کے پاس نیٹ ورک بھی نہیں ہے, اور کچھ بچے بہت اسٹرگل کر رہے ہیں, اسمارٹ فون نہیں ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, یہاں سے ایگزامز قریب آ رہے ہیں. تو ان حالات میں پہلے تو پیرنٹس کو بڑا لیڈ رول ہے, پھر ان استادوں کو اساتذہ کو لیڈ رول ہے کہ بچے کو جو ایگزام ہوتا ہے یہ سخت نہ ہو, ڈونٹ بی ہارش ٹو دی چائلڈ. یعنی یہاں ہم بڑے ابیوز کے قریب آتے ہیں کہ بچے سے ڈیمانڈ وہی کرتے ہیں جو نارمل چیزوں میں لیتے ہیں, جو بات جو نارمل حالات میں. اور دوسرے جو بات ہے جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں بھی اپنا ایک ڈیفیکٹ ہے. اپنا ایک ڈیفیکٹ ہے کہ بچے کے مارکس سے اس کو ایسیس کرتا ہے, اس کی جو کیپیسٹیز کیا ہے, ایپٹیچیوڈ کیا ہے. تو ہم اکثر بچے کو کہتے ہیں اس بچے کو دیکھو, ہمسائے کے بچے کو دیکھو, میرے رشتہ دار کے بچے اس کے 99% تھے, تو اگر وہ 60% مارکس تو بڑا مجرم بیچارہ بن جاتا ہے. اسے کہتا ہے آپ نے کیا کیا. اگر اچھا اس کے پاس جو آرٹ کرافٹ ہے, جو کوالٹیز ہے, ایوری چائلڈ از دا گفٹ آف اللہ, خدا کا یہ بہت بڑا گفٹ. اور جن گھروں میں بچے نہیں ہیں وہ ماتم زدہ, وہ وہاں وہ آواز نہیں ہوتی, وہ ہمیں پتہ چلتا ہے جس کے گھر میں بچہ نہیں ہوتا ہے وہ. لیکن جب بچہ ہے یہ گفٹ آف اللہ, اور اس کو ہر سائڈ سے نشو نما کرنی تاکہ یہ بچہ ایگزامز کے بارے میں جب کووڈ ختم ہو اسکول جائے اسے وہاں ایک خوشگوار ماحول دیا جائے. اس میں ہمارے ٹیچرز کو ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ میں بچے کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, اور والدین کو بھی بچے کو تیار کرنا ہے کہ ورلڈ از ناٹ اوور, پھر حالات نارمل ہوں گے, پھر ایگزام ہوں گے, پھر ساری چیزیں. شریف صاحب یہ امتحان وغیرہ میں ہم آ گئے, وہ حقیقت میں یہ بھی ایک قسم کا پریشر ہے. کیا وہ ابیوز میں آتا ہے کہ ہم بچے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بیانڈ ہز کیپیسٹی, ایک چیز. دوسرا جو میری ناکامی زندگی میں رہے بچے سے کہتا ہوں وہ کرو, یا جو تیسرے آدمی نے کی ہے تم یہ کر کے دکھائے گا مجھے جبکہ اس کی دلچسپی نہیں ہے. کیا وہاں بچہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے؟ دیکھو اگر ہم جب ابیوز کی بات کر لیتے ہیں, کسی چیز بچے کو نقصان پہنچتا ہو اس کی 4 ایریا آف ڈیولپمنٹ میں, تو وہ تو ابیوز ہے. جیسے ہم نے کہا چائلڈ لیبر, وہ ایکسپلوٹیشن میں جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس کو اندرونی ہارم آتا ہے وہ ابیوز ہے, چاہے وہ ایموشنلی ہو, انٹلیکچولی ہو, جہاں پر بھی اس کو مطلب دل میں تکلیف تو ہو رہا ہے نا, ڈپریشن میں تو جا رہا ہے. صحیح بات, تو ڈپریشن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے جو وہ نہیں چاہتا ہے اسے کرایا جا رہا ہے, ایگزیکٹلی زبردستی کروا رہا ہے, اور وہ فرسٹریشن ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ وہ گڑبڑ کرے گا. ایک اور چیز نیگلیکٹ بھی ہے, نیگلیکٹ, ڈسکریمنیشن, آپ یہ ساری چیز آپ دیکھیں گے. اس کے بعد ایکسپلوٹیشن, میل ٹریٹمنٹ, ہاں بالکل, یہ سارا چیز آپ کو دیکھیں گے, وہ سارا ابیوز کی طرف. دیکھو سارا چیز جو ہے آپ کو لنک ہوگا. جی جب آپ دیکھو اس میں ہیلتھ بھی آتا ہے, بالکل فزیکل, بالکل فزیکل وائلنس جب آپ کرتے ہیں اس میں ایموشنل وائلنس بھی ہو جاتا ہے. جی, جب ایموشنل وائلنس آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کا باقی ڈیولپمنٹ کا اثر پڑ جاتا ہے. ایک آسپیکٹ ہے, اس بعد جج صاحب کے پاس میں آؤں گا, کہ جو انسیف معاملے ہیں نا بچے کے, ہماری ڈرینز کھلی ہیں, مین ہول کھلے ہیں, بے تحاشا گاڑیاں چل رہی ہیں, ٹریفک رک نہیں ہے, یہ بھی ایک انسیف سچویشن تو بنتی ہے. بچہ ابیوز تو ہو گیا. ایک تو یہ ابیوز میں نہیں آتا ہے, انسیف ہے, یہ انسیف ہے. بچے کی سیفٹی کی کمی, بچے کی سیفٹی. دیکھو اگر آپ کا ہیلتھ کا ایشوز ہے وہ آپ کا ابیوز میں نہیں آتا, وہ اس کا ہیلتھ, جیسے اگر 4 ایریا میں اس کا ہیلتھ کا بیسک چیز نہیں ہے. اگر ایجوکیشن ہوگا تو ایجوکیشن, ود ان دا ایجوکیشن, ود ان دا ہیلتھ میں اس کا کیا ابیوز ہو رہا ہے. رائٹ. فار ایگزامپل ابھی آپ کا ویکسین آ جائے گا کووڈ کا, سپوز کر لیجیے, ہمارا اسٹریٹجی پلان کہاں پر ہے کووڈ کا, جیسے ہمارا پولیو کا پلان ہے, کون سی جگہ پر پہنچیں گے, آدھے کو پہنچا آدھے کو نہیں پہنچا, تو پھر وہاں پر جو بچہ نہیں پہنچا وہ تو نیگلیکٹ اینڈ ڈسکریمنیٹ ہو گیا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں بچے کی کون سی جگہ ہے. جیسا اب آپ کے ساتھ آخری سوال آپ سے یہ کہ ہمارے پاس اس میں سکسیس کا ڈیٹا کیا ہے, کچھ اسٹیٹسٹکس, کچھ ڈیٹا ہے, یہ بڑھ رہا ہے, گھٹ رہا ہے, اور یہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ ہم اتنے کامیاب ہوئے. دیکھیے جیسے جونائل جسٹس ایکٹ جو یہاں ہمارے وجود میں آیا, اب چونکہ سینٹرل ایکٹ ہے, تو پچھلے سال ہم نے ایک ڈاٹا کیا کہ ہمارے جو چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں, اور ان کے پاس جو بچے آ رہے ہیں ہو آر ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن, ان کی تعداد کتنی ہے. جی, تو پچھلے 1 سال میں انہوں نے کم سے کم 20,000 بچوں کو who had come in contact with law
یا تو ان کو ریسٹور کیا فیملیز کو, یا تو ان کے جو سکول میں ان کے ایشوز تھے, باقی سارے ایشوز تھے. In any case, a child was in need of care and protection. کیونکہ اپنے کا in contact with law وہ ایک الگ معاملہ ہو گیا, ہم کہتے ہیں abuse کا. Those who were in need of care and protection. جو child abuse ہوتا ہے, جو victim ہوتا ہے of abuse, ایک ہو گیا one which is recognized by law. تو دوسری یہ ہے کہ the child abuse ہے. ہماری جو چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز ہیں وہ اکثر کیسز ڈیل کرتے ہیں the children who are in need of care and protection. اور اس میں وہ سارے بچے آتے ہیں who are victims of abuse. right victims of abuse ہوں یا جو بھی آپ نے کہا, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں. بہت اچھی بات ہے. عبدالرشید ملک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں آئے, پرنسپل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں, آپ آکسو کورٹ کے آپ یہ جج ہیں اور جوینائل جسٹس کے بھی جج ہیں. شریف بٹ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ یہاں سیو دا چلڈرن کے ہیڈ ہیں ہماری جموں کشمیر اور لداخ میں, اور اچھا کام کر رہے ہیں. اور اجازت لینے سے پہلے میں کہوں گا, میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس بچے کی آواز سن رہے ہیں جو ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے. ہم سن بھی رہے ہیں لیکن شاید نہیں بھی سن رہے ہیں. ہم اگر دھیان دیں تو ہم اس کی بات سن سکیں گے. اجازت چاہوں گا آپ سے. خدا حافظ.